سڑکوں کا نام بدلنا ہو, شہروں کا نام بدلنا ہو, مطلب اور ایک میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی آئیڈیاز کہاں سے اور رہے ہیں. یہ ایک بڑی بدلتی سوچ ہے, اور یہ ایک تو اکا دکا لوگوں کی نہیں ہے, یہ ایک پورے ٹرانسفارمیشن ہماری نظروں کے سامنے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سینئر اینالسٹ مشرف زیدی ہمارے ساتھ ہیں. مشرف, کیا کہیں گے آپ, اور آپ اس کو کس طرح اسیس کر رہے ہیں کہ یہ مطلب انتہا پسندی تو ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہاں بڑے منظم طریقے سے بڑے گورنمنٹل سپورٹ اور آشرواد کے ساتھ ہم یہ چیز جو ہے یہ ویو نظر آ رہی ہے ہمیں, تو یہ کہاں تک جا رہی ہے, وہ واٹ ڈائریکشن ڈو یو سی اٹس گوئنگ ان؟ جی, یہ سمت اس کی ہما میرا خیال ہے کہ کسی طرح سے بھی اچھی تو نہیں ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ یہ نیا نہیں ہے, بلکہ ہمارے پیارے قائد اعظم جن کی ابھی سالگرہ گزری ہے, انہوں نے اس چیز کو آج سے 70-72 سال پہلے, باوجود اس کے کہ ان کا دل بالکل نہیں تھا کہ علیحدگی ہو, اور ان کا دل بالکل نہیں تھا کہ کسی طرح کی کوئی تفریق ہو, کئی سالوں تک تو وہ ایک بہت بڑے ایمبیسڈر تھے ہندو مسلم یونٹی کے. ان سب چیزوں کے باوجود ان کو دیوار سے, اس وقت کے لیڈران کو اور مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا چکا تھا, اور اس کی بدولت پاکستان کی تخلیق اور پھر پاکستان بنا, اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے, اس میں جو نئے پن کا عنصر ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. وہ صرف اتنا ہے شاید کہ جو چادر جس کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہ نریندر مودی کیونکہ وہ بڑے دلیر ہیں اور 21ویں صدی کے لیڈر ہیں, انہوں نے وہ چادر جو ہے وہ ہٹا دیے, تو اب یہ بالکل دنیا کے سامنے, سب کے سامنے. تو مشرف, اس سے پہلے بھی جو سیکولر انڈیا اور جس میں سب لوگ رہتے ہیں اور برابری کے حقوق حاصل ہیں, وہ صرف ڈھونگ تھا, وہ بس ایک فیبریکیٹڈ سا امیج تھا, وہ ایسا کچھ تھا نہیں. اور اب چونکہ شے مل گئی ہے جسے آسان الفاظ میں کہنا چاہیے, تو اب اور دھڑلے سے ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوغلا پن یا کنسپیریسی کا عنصر کم ہے. بڑے سالوں سے ہندوستان میں کشمکش تھی سیکولر کے, مطلب سیکولر اسٹیٹ کے حق میں جو لوگ تھے ان کے, اور جو ہندوتوا راج یا ہندو راج کے حق میں ہیں ان کے. ظاہری بات ہے وہ جنگ تو اب اختتام پذیر ہو چکی ہے, اور ہندوتوا راج جو ہے وہ جیت گیا ہے. تو اب سوال میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے دو ہیں بڑے سوال. ایک یہ کہ کیا پاکستان اپنے آپ کو اس چیز سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے کہ اگر ہندوتوا راج میں یہ جو جوش و جذبہ ہے یہ اسی طرح قائم دائم رہا, تو ایونچولی ہندوستان نے پاکستانی سرزمین پہ حملہ کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے یا کوئی کنفیوژن اگر کسی کو ہے تو وہ کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں سکھوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. ایک یہ عنصر ہے. دوسرا جو زیادہ اہم عنصر ہے, خاص طور پہ آپ کے ویورز کے لیے, ہم سب پاکستانی, ہمیں بڑا پیار ہے اپنے ملک سے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ہندوستان تو بننے نہیں جا رہے, کیا ہمارے معاشرے میں جو تنگ نظری ہے, جو اقلیتوں کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہے, جس طرح سے ہمارے رویے ہیں, اس کو اگر ہم نے جو ہے فروغ دیا, اس کو اگر روکا نہیں, اس کے بارے میں گفت و شنید نہیں کی, ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کیا, ایک دوسرے کو ٹوکا نہیں جب ہم نے غلط کوئی اس سمت میں ہم جا رہے ہوں, تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت ہندوستان کا ہو رہا ہے. اور آلسو مشرف, بیکاز یہ تو ہم جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اپنے ایکشنز کو بائی لوکنگ ایٹ آر نیبرز, کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ تنقید ہے اور یہ ساری چیزیں, تو ہم اپنے ایکشنز کو ان کو دیکھتے ہوئے جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. بٹ فورگیٹ دیٹ فار اے مومنٹ. یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہیں, یہ باتیں اب ایکسپوز ہو چکی ہیں, ایڈیٹوریلز آر بینگ ریٹن اباؤٹ واٹ انڈیا از ڈوئنگ, ان کی یہ انٹالرنس ٹینڈنسیز کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ورلڈ باڈی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشرائز کرے گی انڈیا کو, یا پھر یہ مسئلہ انہوں نے ہمارا سمجھ لیا ہے یا اس ریجن کا سمجھ لیا ہے, اینڈ وی شوڈ ڈیل ود اٹ ourselves. اینڈ ایڈنگ ون لائن ٹو دس کوشچن, مطلب کہ اتنے فائنینشیل انٹرسٹ سرٹنلی بہت ہیوج ہیں انڈیا کے ساتھ دنیا کے, اس لیے کوئی کچھ نہیں بولتا, یا کبھی کوئی کچھ بولے گا بھی؟ نہیں جی, کوئی کچھ نہیں بولے گا, اور اس کی وجہ میرا خیال ہے شاید فائنینشیل انٹرسٹ یا انڈیا کی اسٹرینگتھ جو ہے کم ہے. ہم پچھلے 20 سال سے, میں بتاؤں آپ کو, جب سے 9/11 ہوا ہے نا,
ہم بہت زیادہ پریشر میں آئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو دو ٹک انداز میں اور کلیئرلی دیکھنا ضروری ہے. ہندوستان کو اتنی بڑی جگرناٹ نہیں ہے اکنامک, بڑی بہت ہے, ایک بڑی بلا ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں, اور کیونکہ اتنے لوگ ہیں تو وہ مارکیٹ بہت اہم ہے, اور اس مارکیٹ کی اہمیت ضرور ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن بنیادی ایلیمنٹ مارکیٹ کا سائز یا فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہے. بنیادی جو چیز بدلی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں خاص طور پہ, اور اب تو بالکل ہی ایک نیا وہ لیول لے گئی ہے پچھلے سال ڈیڑھ میں, وہ ہے امریکہ کی اور مغربی دنیا کی چین سے, چین کو تنگ نظری کے ساتھ دیکھنا اور چین سے ایک لڑائی والا جو بیانیہ ہے وہ اپنانا. اور وہ کیونکہ چین سے لڑ رہے ہیں تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور کون چین سے لڑنا چاہتا ہے, یا اور کون چین کے خلاف ہے, یا کس کس کو چین نے جو ہے اینٹی چائنا بلاک جسے کہتے ہیں نا, مطلب ہے کہ چین سے جو چین سے لڑے گا وہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اپیرنٹلی یہ دیٹس این انٹرسٹنگ اینگل ٹو لک ایٹ اٹ. لیکن مختصراً آپ کو انڈیا میں کوئی چینج آتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم بہت سے انڈینز کو جانتے ہیں جو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں, جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یا تو ان کی آواز, ان کی تعداد کم ہے, یا پھر ان کی آواز. اینڈ آلسو ٹو ایڈ ٹو اٹ مشرف, یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے سی ای اوز, اور بڑا اس چیز کو اچھالا بھی جا رہا ہے کہ وہ انڈین اوریجن کے ہیں, تو لہٰذا ایک طرف آپ انڈیا کو اتنا گلوبل ٹیلنٹ کی طرح تاثر دیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے, اور دوسری جگہ ود ان انڈیا سے یہ باتیں آتی ہیں, تو واٹ ڈو یو سی ہیپننگ, مطلب یہ ہوگا کیا اس کا اینڈ ریزلٹ؟ دیکھیں جو انڈیا کی ٹیلنٹ ہے وہ تو کہیں نہیں جانے والی, اور وہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں ہمیں اور ایسا نظر آئے گا. خاص طور پہ جو مغربی انڈین بیک گراؤنڈ یا اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے, اتنے محنت کش, اتنے بریلینٹ ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے خلاف ڈسکریمنیشن کے باوجود جو ہے دے رائز ٹو دا ٹاپ. تو ایک تو اس سے پاکستانیوں کو انسپریشن لینی چاہیے, اور پاکستان کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تو اگین ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے, خاص طور پہ جو بین الاقوامی سسٹم میں پاکستانی موجود ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ایک اس کا ایلیمنٹ یہ, لیکن یہ جو تضاد ہے بٹوین the reality of India جس کو آپ نے بیان کیا, جو RSS والا انڈیا ہے, ہندو محاسبے والا انڈیا ہے, ہندوتوا راج والا انڈیا ہے, اس میں اور جو انڈیا ہمیں نظر آتا ہے شاید فلموں میں, یا ہمارے جو دوست احباب ہیں جن کی ہماری ملاقاتیں دبئی میں ہوتی ہیں, نیو یارک میں ہوتی ہیں, لندن میں ہوتی ہیں, یا میڈیا کے تھرو ایکسپوجر ہے ہمیں, تو وہ تضاد جو ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا. اور کیونکہ انڈیا اتنا بڑا ہے تو اس میں کوئی ایز سچ کوئی امپلوژن وغیرہ یا کچھ نہیں ہونے والا. ایک جو ہوپ ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہر جمہوری نظام میں ہوپ ہوتی ہے, وہ یہ کہ پرفارمنس, اکنامک پرفارمنس خاص طور پہ اس حکومت کی اس نوعیت کی نہیں رہی جس نوعیت کی اس سے امید کی جا رہی تھی. تو اگر ہندوستان میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے اور باقی جو عوامی نمائندے ہیں وہ منظم ہو کے اس کو چیلنج کرتے ہیں تو ضرور کوئی چینج آ سکتی ہے, لیکن ان قریب جو ہے اس طرح کی چینج ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ, آپ کا سینئر اینالسٹ مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑے مختلف زاویوں سے ہم نے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی کہ انڈیا سرٹنلی ایک بڑی مارکیٹ ہے, لیکن انڈیا کے بڑی مارکیٹ ہونے سے زیادہ چائنا والا فیکٹر اہم ہے. اینڈ آلسو مشرف کا یہ کہنا بڑا, یہ تو ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ایکچولی ہر ملک کا یہی حال ہے کہ اگر آپ کی اکانومی صحیح کام نہ کر رہی ہو نا, تو باقی آپ کے جو بھی ڈیسیجنز ہوں, جو بھی آپ کے ارادے ہوں, لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے, اور پھر ایک چینج آتا ہے.